اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو آزمانے کے لیے انہیں مختلف مشکلات میں مبتلا فرماتا ہے۔ دیکھیں آزمائش یہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ آزمائش کے طور پر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی خوف کو مسلط فرماتا ہے، کبھی معاشی مشکلات آتی ہیں، کبھی غذا کی قلت سے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی پیاروں کی وفات سے اللہ تبارک و تعالی انسان کا امتحان لیتا ہے۔ مشکلات میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا اور اسلامی احکام پر استقامت اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ خوبی اختیار کرنے پر ملنے والے انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اس میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اور وہ لوگ جن پر جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود یعنی کہ خصوصی نوازشات ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ اللہ نے کن کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے محبوب آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ کون؟ جن پر مصیبتیں آتی ہیں، جن پر پریشانیاں آتی ہیں، اس کے باوجود صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں یہ تو عارضی ہے، ہمیں حقیقت میں تو اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے اور ہر چیز سے فنا ہو جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان پر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل کی جائیں گی، آپ انہیں خوشخبری دے دیں۔ پھر اور غیر تربیت یافتہ لوگ مشکل حالات میں گھبرا کر ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو کفریہ کلمات پر مشتمل کلمات ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کی موت واقع ہو گئی، جوان بیٹا ان کے یہاں سے مر گیا، اور بوڑھے دادا دادی نانا نانی یا اس سے بھی پر نانا دادی ان کے یہاں موجود ہیں، زندہ ہیں، تو بعض ایسے کلمات کہہ جاتا ہے بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، کفریہ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابھی جوان تھا، ہاں اس کی وہ ابھی موت کیا آنی تھی، ابھی تو بڈھے یہاں موجود تھے، یہ مر جاتا فلاں مر جاتا، یہ اس طریقے کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بعض کہتے ہیں ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اللہ کو اس پر ثم معاذ اللہ رحم نہیں آیا، اس طریقے کے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو کفریہ کلمات ہیں۔ بندہ ان کلمات کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کلمات بندہ ناشکری والے الفاظ اور کفریہ کلمات جب بندہ کہہ دیتا ہے جب اس پر بہت زیادہ مشکلاتیں آتی ہیں، مطلب ایک ہی بندہ ہے اس پر بیماری بھی آ گئی، اس کے پاس مال کی بھی کمی ہے، اس کے گھر میں بھی بڑی پریشانیاں ہیں، آپس میں بنتی بھی نہیں ہے، اس طرح سے بہت ساری پریشانیوں نے جب اس کو گھیر رکھا ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور نا امید ہونے کی وجہ سے وہ ناشکری والے کلمات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ان مشکلات میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ جب تمہیں مشکلات آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات مشکلات کے ذریعے اپنے بندے کو آزما کر دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر عموماً ہوتا کیا ہے، جب بندہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو تو بہت کم لوگ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں، یا بہت زیادہ خوشی میں بہت کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ یہ پریشانی دور ہو جائے، میں اتنی نمازیں پڑھ لوں گا، میں یہ کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، یا اللہ بس مجھے یہ پریشانی سے نکال دے۔ ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ لیں۔ جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، خوشیوں کا وقت آتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، پھر کثرت کے ساتھ تڑپ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں کرتا، بلکہ دعائیں بھی اس کو اسی وقت یاد آتی ہیں جس وقت اس کے اوپر پریشانی یا مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب تم پہ مشکل نہ بھی آئے، جب بھی تم میرا شکر ادا کرو
جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دینا شروع کر دوں گا، میں تم پر اپنی رحمت نازل کروں گا، تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے آسانیاں شروع کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کا سبب ہے کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانی کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشکلات، کوئی بھی مشکلات آئیں تو اس پہ صبر کیا جائے۔